السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، مگر انسان نہیں جانتا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی پوشیدہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ محترم ناظرین، اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت زیادہ راز پوشیدہ ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے یہی حق ہے۔ محترم ناظرین، آخر وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ آخر انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا اور بوڑھا ہو کر مر جانا ہے، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جبکہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی اس کائنات میں کیا حیثیت ہے اور انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنے بھی فلاسفر، دانشور، عقل مند، صوفی اور درویش گزرے ہیں، ان سب کا صرف ایک ہی کہنا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جانو، خود کو پہچانو، اپنے اندر کی کھوج کرو۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہر مذہب میں مختلف ریاضتیں اور مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ ان ریاضتوں اور مشقوں کو سیلف اویئرنیس کہا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے، اللہ کا راز اہل علم کے سینوں میں ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان کو یہ سوچ آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے اور اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ آخر میں یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات پاک جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کے کام اور اعمال اچھے ہیں، وہ غالب بخشنے والا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان کا کردار کتنا اچھا ہے، اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، اور انسان کا وجود دوسروں کے لیے کتنا نفع بخش ہے، اور ایک انسان اپنے لیے آخرت کی تیاری کیا کرتا ہے۔ یہ مقصد اصل حیات زندگی ہے۔ کردار کی بلندی، بلند اخلاق اور اپنے عمل سے بلند طرز زندگی اختیار کرنا انسان کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جو بھی چیز اپنا مقصد اچھی طرح پورا نہیں کرتی وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کا اصل مقصد سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔